بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کا دوسرا سفر۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی، اس وقت آپ کے صدق و امانت اور گفتار و کردار کا چرچا دور دور تک پھیل چکا تھا، اور زبان خلق نے آپ کو صادق و امین کا لقب دے دیا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، جو کہ ایک معزز مالدار خاتون تھی، آپ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت بھی لے کر شام کو جائیں، اور جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے دگنا دوں گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قبول فرمایا اور مال تجارت لے کر شام کو روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھا، جو آپ کی خدمت کرتا تھا، آپ کی ضروریات کا خیال رکھتا تھا۔ جب آپ شام میں پہنچے تو بازار بصرہ میں ایک راہب نستور نامی کی خانقاہ کے نزدیک اترے، اور وہ راہب میسرہ کی طرف آیا۔ وہ اسے جانتا تھا۔ کہا، اے میسرہ، یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے اترا ہے؟ میسرہ نے کہا، اہل حرم میں سے، قریش میں سے ہے۔ راہب نے کہا، سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے کبھی کوئی نہیں اترا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا ان کی دونوں آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں، اور وہ ان سے کبھی دور نہیں ہوتی۔ یہ سن کر راہب بولا، یہ وہی ہیں، اور یہی آخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کاش میں وہ وقت پاؤں جس وقت یہ اعلان نبوت کریں اور ان کا کلمہ پڑھو۔ اور میسرہ سے کہا کہ ان سے تم کبھی جدا نہ ہونا اور نیک نیتی سے ان کے ساتھ رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف عطا کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار بصرہ میں خرید و فروخت کر کے مکہ واپس آئے، اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو عورتوں کے درمیان ایک بالا خانے میں بیٹھی تھی، آپ کو آتے ہوئے دیکھا، تو کیا دیکھتی ہیں کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام احوال بیان کیے کہ میں نے تمام سفر میں آپ کا یہی حال دیکھا ہے، اور اس راہب کے قول اور وصیت کی خبر بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تجارت میں بہت نفع دیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو دیکھا اور سنا، اس سے ظاہر ہو گیا کہ آپ بے شک ساری مخلوق کی طرف اللہ کریم کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ ہمیں اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، عشق اور محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔